السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں کو ذائع طب اور LES کی جانب سے خوش آمدید ویلکم۔ ویڈیو سیریز میں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بھی طبی لحاظ سے ہے اور نوجوانوں کے مسائل کی سیریز ہم چلا رہے تھے۔ اس میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ جو اکثر یہ آپ نے جو اطباء حضرات ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں، جو عام نوجوان ہیں وہ بھی فوراً اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ جو ہمارا اکثر نوجوانوں کا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو عضو ہے اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے، اس کی موٹائی لمبائی یہ چیزیں، اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم اپنے اس کے سائز کو، عضو مخصوص کے سائز کو بڑھا سکتے ہیں، اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز میٹر کرتی بھی ہے ڈیورنگ سیکس یا نہیں، یعنی بچہ پیدا کرنے کے لیے کیا یہ سائز کا کم زیادہ ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے پہلی چیز کی طرف آتے ہیں کہ عضو جو ہے اس کا سائز ہونا کتنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان ہندوستان میں تو ابھی تک کوئی ایسی سرچ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، جو فارن کنٹریز کی سرچ ہیں، امریکن ہے یا دیگر جو کنٹریز ہیں ایسٹ ہیں یا ویسٹ ہیں، ان کی سرچ کے مطابق جو نارمل سائز ہے جو باہر کے کنٹریز ہیں ان میں 3 سے 5 انچ ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان ہندوستان ہے اگر یہ مریضوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو تجربات بتاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ اگر کسی کا سائز 2.5 سے 3 انچ بھی ہے تو بھی چل جاتا ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں۔ ہاں 2.5 انچ سے زیادہ ہونا چاہیے، کم و بیش 2.5 انچ سے زیادہ۔ اب 2.5 انچ جو ہے یہ آپ کی ایک انگلی بنتی ہے، یعنی آپ کی فنگر جو ہے یہ 2.5 انچ تقریباً ہوتی ہے، اتنا یا اس سے تھوڑا سا زیادہ جو ہے سائز چل جاتا ہے۔ اب دوسرا کویسچن کہ کیا اس سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا، اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے۔ دیکھیے لمبائی کا تو بتا دیا، موٹائی اس میں میٹر نہیں کرتی، جتنی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ پینسل سے تو کم موٹائی کسی کی نہیں ہوگی، پینسل سے تو زیادہ ہی ہوگی، تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ کوئی مسائل کی بات نہیں ہے، یہ چل جاتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اب دوسرا کویسچن ہے کہ کیا اس کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ آپ بڑھانا کیوں چاہتے ہیں، یعنی آپ اپنے جو عضو کا سائز ہے وہ کس خوشی میں بڑھانا چاہتے ہیں، یا کون سا آپ کو ایسا عارضہ لاحق آ رہا ہے، مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سائز بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس پھر 2 طرح کے اس کے جوابات آتے ہیں۔ ایک ہے جی جواب کہ جی میرا سائز بہت چھوٹا ہے جی، میں بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ تو وہ جواب ہے جس کا کوئی سر پیر ہے ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا سائز چھوٹا ہے، اب آپ کا یعنی ذہن میں جو امیجن بنا ہوا وہ کیسا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا آتا ہے جی میرے فلاں فرینڈ نے کہا جی یہ تمہارا سائز چھوٹا ہے تو تم بڑھاؤ۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی سوسائٹی غلط ہوئی نا پھر، یعنی ہمارے ہاں جو بچوں کی سوسائٹی ہے، سب سے پہلی بات تو سب کو چاہیے کہ اپنی سوسائٹی جو ہے، اپنا اٹھک بیٹھک یعنی اپنا بیٹھنا اٹھنا جو ہے، اپنے فرینڈس، اپنی فرینڈشپ جو ہے یہ اچھی بنائیں تاکہ آپ کو اس طرح کے مسائل ہی درپیش نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ چیز میٹر کرتی ہے وہ ہے آپ کے وہ اشتہارات جو آپ کے موبائل کی اسکرین پہ آپ کو نظر آتے رہتے ہیں، جی سائز بڑا کریں، لوہے کی طرح یہ کریں وہ کریں، گھوڑے جیسا مضبوط کریں۔ بھائی آپ انسان ہیں، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اگر تو آپ جانور ہیں، ڈنگر ہیں، تو پھر تو آپ ڈنگروں جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں، لیکن اگر آپ میں انسانوں والی خاصیتیں ہیں، اپنے آپ کو آپ انسان سمجھتے ہیں تو کم از کم انسانوں جیسی حرکتیں کریں اور انسانوں جیسی خصوصیات ہی کی خواہش رکھیں، جانوروں، گدھوں، ڈنگروں، کتوں، بلوں جیسی تو باتیں نہ کریں۔ اچھا، تو دوسری بات ہم ذکر کر رہے تھے کہ کیا اس کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو کلیئر ہوگی کہ اگر آپ کا سائز 2.5 انچ سے کم ہے پھر تو بھائی مشکل ہے، پاسبل تو نظر نہیں آ رہا، ویسے ہو سکتا ہے آپ کو جدید سرچ آ گئی ہو، اول تو کوئی نہیں آئی کہ جس سے یہ ثابت ہو سکتا ہو کہ عضو کے سائز کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ کا اگر تو پیدائشی کوئی مسئلہ ہے تو پھر تو اس کا علاج ممکن ہے، یعنی کہ آپ کے خاندان جو جینز ہوتے ہیں نا انسان کے، جیسے فنگر پرنٹ ہے نا، اس کے اندر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، یہ جینیٹک ایک نظام ہے، انسان کی باڈی کی ساخت، انسان کا رنگ، انسان کا قد، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پیدا کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے حساب سے انسان کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہے۔ اگر تو کوئی بلاکیج ہو گئی ہے، خون کا دباؤ نہیں ادھر ٹھیک پڑ سکا، یا کوئی مسائل اس طرح کا پیش آ گیا جس کی وجہ سے آپ کا عضو رک گیا ہے، گروتھ نہیں اس کی ہو سکی، تو تب تو بڑھ سکتا ہے۔ اگر آپ ویسے کہتے ہیں جی میرے عضو کا سائز تو 3 انچ ہے لیکن میں اس کو 6 انچ یا 4 انچ بھی کرنا،
بھائی آپ آدھا انچ بھی نہیں بڑھا سکتے. اگر شوقیہ بڑھانا چاہتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. جہاں قدرت نے جتنا آپ کو نظام دے دیا ہے آپ وہیں پہ رک جائیں گے. اس سے آگے آپ جو مرضی کر لیں سوال ہی پیدا نہیں. باقی جو بچے ویڈیوز دیکھتے ہیں دیکھیے وہ تو ایک پوری انڈسٹری ہے, ان کا کام ہی صرف یہ ہے. انہوں نے جو اس قسم کے گندے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سلیکٹ کیے ہوتے ہیں کہ بس وہی آپ کو نظر آئیں گے, اور ان کے سائز قدرتی بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خاندانی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں, یا علاقائی طور پہ بھی ہو سکتے ہیں, یا ویسے قدرتی طور پہ کسی کا بہت بڑا سائز ہو تو ہو جائے. ادروائز جو نارمل سائز ہے وہ 3 انچ بھی چل جاتا ہے. 3 سے 5 انچ کے درمیان یہ بہترین سائز ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب بات ہو رہی تھی کہ کیا اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بڑھایا صرف اس بندے کے سائز کو جا سکتا ہے عضو کے کہ جس کو کوئی ہارمون کا پرابلم ہو. ٹھیک ہے, اس کے ہارمون امبیلنس ہو جائے تو اس کے ہارمون کو درست کر کے اس کا سائز چینج ہو سکتا ہے, تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے, تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فرق پڑتا. یا کسی نے مشتزنی یا گندے کام اس طرح کے کیے ہوں جس کی وجہ سے اس کی جو سیلز ہیں یعنی اس کے جو رگیں ہیں وہ بلاک ہو گئی ہیں, ان میں خون کا دباؤ ٹھیک نہ آ رہا ہو, اس کی وجہ سے اگر کسی کا سائز رک جائے تو وہ زیادہ ہو سکتا ہے. ادروائز تیسری کوئی سچویشن نہیں ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں. پہلی بات کہ جس بندے کا سائز ہارمون کی وجہ سے یا مطلب خاندانی طور پہ کسی بیماری کی وجہ سے رک گیا ہو تو اس کو مالش وغیرہ کے ذریعے یا کسی اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے عضو کو بڑھایا جا سکتا ہے. یا وہ بندہ جس نے غلط کام اس طرح کے کیے ہوں, اس کی غلط کام کرنے کی وجہ سے اس کے عضو کی کوئی رگ بلاک ہو گئی ہو, جو وینز ہیں ان میں بلاکیج آ گئی ہو, تو تب سائز بڑھ سکتا ہے. ادروائز اگر آپ شوق سے یا خوشی سے یا دیکھا دیکھی بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. اپنے پیسے اور وقت ضائع نہ کریں. آگے اگر شوق ہے تو کرتے رہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب تیسرا جو کویسچن ہے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. تیسرا سوال جو ہمارے پاس یہ آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ چیز یعنی سائز کم یا زیادہ ہونا یہ میٹر کرتا ہے سیکس کے دوران, ڈیورنگ سیکس, یعنی وائف کے ساتھ جب آپ ملتے ہیں تو کیا اس چیز میں یہ میٹر کرتا بھی ہے یا نہیں. دیکھیے اگر تو آپ کی اپنی وائف کے ساتھ محبت ٹھیک ہے, آپ کا رویہ بول چال آنا جانا اس کے ساتھ اچھا ہے تو پھر تو کوئی میٹر نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا رویہ ہی ٹھیک نہیں ہے, آپ گھر جاتے ہیں وہ آپ سے جل بھن جاتی ہے, آپ اس سے جل بھن جاتے ہیں, تو سائز جتنا مرضی چھوٹا ہو یا جتنا مرضی بڑا ہو یہ مسئلہ آئے گا ہی نہیں. یعنی سائز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, صرف جو عورت کا جو رحم ہے یعنی جو جہاں پہ آپ نے مطلب جو عمل کرنا ہے اس کے لیے کم از کم آپ کا سائز 2.5 انچ سے زیادہ ہونا چاہیے. 2.5 سے 3 انچ کے درمیان بھی ہو تو چلے گا. اچھا, اب مسئلہ یہ آ گیا کہ کیا جو لوگ بڑھانا چاہتے ہیں جن کا کوئی مسئلہ تھا, کوئی وین بلاک تھی یا ہارمون کا پرابلم ہے, ان کا سائز کیسے بڑھ سکتا ہے. تو اب یہ لوگ جن کا یہ مسئلہ ہوتا ہے واقعی میں مسئلہ ہوتا ہے یعنی جن کا سائز واقعی 2 انچ ہے یا 1.5 انچ ہے یا کسی بھی وجہ سے چھوٹا رہ گیا, اب وہ لوگ زیادہ تر بھاگتے ہیں اشتہارات کی طرف کہ جی فلانے کا اشتہار آیا, سانڈے کا تیل لو, فلانا تیل یہ اتنے کا, یہ 5,000 کا آئل ہے جی, 10,000 کا شرط یا یہ کرے گا. کچھ نہیں کرتا بھائی, یہ سارا کچھ فراڈ ہوتا ہے, صرف یہ کمائی کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی روزگار کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں. اب کوئی جائز طریقے سے لے یا کوئی ناجائز طریقے سے لے, ان کا لینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے, آپ لوگوں کا پیسے دینے کا ذریعہ بنا ہوا ہے. تو بہرحال یہ ذرائع ہیں دنیا کے اندر ایک. اب مسئلہ یہ آ گیا کہ اگر کوئی بڑھانا چاہتا ہے یعنی کہ سائز کو بڑھانا چاہتا ہے, انکریز کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیسے کرے گا. یعنی جس کا مسئلہ ہے وہ صرف کر سکتا ہے, ادروائز دوسرا نہیں. جس کا مسئلہ ہے وہ طلا کوئی بھی یوز کر لیں, اچھا کسی بھی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں, آپ کسی قریبی حکیم سے یا کسی قریبی ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں, وہ کوئی آپ کو مالش تیار کر کے دے دیں, یا کوئی کسی کمپنی کی وہ آپ کو ریکمینڈ کر دیں, یا جیسے ان کو مناسب لگے وہ کر سکتے ہیں. اس مالش سے یہ نہیں کہ آپ اکیلا طلا رگڑ رہے ہیں آپ کو اثر ہو رہا ہے, یہ نہیں پاسبل ہوتا. آپ کا پراپر علاج کروانا ہوگا, یعنی آپ کو پراپر اس کا ٹریٹمنٹ لینا ہوگا کہ یہ بلاکیج ہوئی ہے یا ہارمون کا مسئلہ ہے یا یہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اکیلا آئل اثر نہیں کرتا. اب کسی انسان کا قد چھوٹا رہ گیا ہو تو اس کو ہم زیتون کے تیل کی جسم پہ مالش کرتے ہیں, وہ قد بڑھ جائے گا, اس کا کبھی بھی نہیں بڑھے گا. جب تک اس کو انٹرنل طور پہ کوئی میڈیسن اس کے جسم میں داخل نہیں کی جائے گی تب تک اس پہ اثر نہیں ہوگا. بالکل اسی طرح یہ جو عضو کا سائز ہے وہ بھی تب تک نہیں بڑھے گا جب تک آپ کے انٹرنلی یعنی کھانے کی میڈیسن آپ کو ساتھ یوز نہیں کرتے. تو اگر کوئی بھائی اکیلا طلا صرف اس وجہ سے لیتا ہے کہ میں نے سائز چینج کرنا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا. طلا یا آئل یا مالش یا کوئی اس قسم کے جو بھی ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ کھانے کی میڈیسن ہوتی ہے, وہ آپ پورا پراپر ڈسکس کریں اپنے معالج سے, وہ آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ آپ کیا یوز کریں اور کون سی کھانے کی میڈیسن یوز کریں. مثلا ایک آدمی اندر سے خالی ہے, اس کو امپوٹینسی یا نامردی کا مسئلہ ہے, یا اس کے سپرم ایکٹیو نہیں ہے, یا اس طرح کا کوئی مشتزنی یا اس کو اور پرابلم کی وجہ سے اندر سے فارغ ہوا پڑا ہے, تو طلا وہاں کیا کرے گا, کچھ بھی نہیں کرے گا. طلا سے تو فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا. اس کو پراپر اپنا پورا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے گا کہ میرے اندر یہ پرابلمس ہیں, ان کی وجہ سے یہ مجھے مسائل آ رہے ہیں.
اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ اریکشن جو ہے یعنی کہ تناؤ، جسے آپ عام زبان میں ہوشیاری کہتے ہیں، کہ یہ میٹر کرتی ہے. جی بالکل میٹر کرتی ہے. انسان کا تناؤ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اگر کسی بلاکیج کی وجہ سے، رگوں کی وجہ سے، وینز کمزور ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ عضو کی رگیں کمزور ہیں، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے، آپ نے غلط کام کیے ہیں، ان کی وجہ سے اگر آپ کا تناؤ نہیں ہو رہا تب بھی اس کا علاج ممکن ہے. یا اگر ویسے ہی آپ کا تناؤ نہیں ہو رہا تو تب بھی علاج ممکن ہے، لیکن علاج پورا ممکن ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو 200-400 روپے کا کوئی مجون لے کے کھا لیں، یا 1000-1500 کا کوئی چلا لے لیں تو آپ کو یہ سارے پرابلمس. ایسے نہیں ہوا کرتا. اس کا پورا پراپر اپنے معالج سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کو اس کا پورا ٹریٹمنٹ کر کے دیں گے. امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر آپ ہم سے میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے. اگر کوئی آدمی صرف یہی پوچھنا چاہتا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہم نے مکمل طور پہ ویڈیو کے اندر ڈسکس کر دی ہیں. اب مزید اس بارے میں دوبارہ سوال کرنے سے گریز کریں. اگر کوئی بھائی مزید ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو یا ہمارے مکتب پہ تشریف لائیں. مطلب کا مکمل ایڈریس جب آپ ٹائم لیں گے تو آپ کو دے دیا جائے گا. یا اگر آپ مطلب پہ نہیں آ سکتے، آپ وایا کال آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں. ان دونوں صورتوں میں آپ سے فیس وصول کی جائے گی. یعنی مفت میں ہی آپ کو خام خواہ دماغ کھپائی آپ کے ساتھ نہیں کی جائے گی، کیونکہ سارے بلکہ پاکستان کیا ساری دنیا بیمار ہو جاتی ہے. فری کے ڈاکٹر کے سامنے ساری دنیا بیمار ہوتی ہے. تو اگر آپ کو واقعی میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اگر مشورہ مکمل طور پہ علاج کروانا چاہتے ہیں ہم سے کروا لیں، یا کسی سے بھی کروا لیں، وہ آپ سے فیس وصول کرے گا. اور اس کی فیس 100 یا 50 نہیں ہوتی، اس کی فیس زیادہ ہوتی ہے. کم سے کم 500 روپے جو ہے اس کی چیک اپ فیس ہوتی ہے. جو پیشنٹس کے مسائل ہیں، اگر آپ یہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو کسی بھی اچھے گائناکولوجسٹ کے پاس چلے جائیں یا کسی بھی اچھے معالج کے پاس چلے جائیں. اس کی فیس جو ہے کم سے کم 500 ہوگی. اس سے زیادہ بھی ہوتی ہیں. تو جو میڈیسن کے اخراجات ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر آپ ابھی شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ کے عضو کا سائز 2.5 انچ سے زیادہ ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے غلط کام کیے ہیں تو ان کا تھوڑا بہت ٹریٹمنٹ جو ہے آپ کروانا چاہیں تو آپ کروا لیں. ادروائز زیادہ تر ہمارے مسائل ہوتے نہیں ہیں، صرف ہم نے سن کے اپنے مسائل پیدا کیے ہوتے ہیں. تو دعا کرتے ہیں کہ جن کو کوئی مسئلہ مسائل ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے.